بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام عزیزان کو حلول ماہ مبارک رمضان بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، خدا کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے. تو اب یہ ہم پر ہے کہ اس ضیافت سے جس میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، برکت بھی ہے، جس مہینے میں سانس لینا عبادت، جس مہینے میں سونا عبادت ہے، اس سے ہم کس طرح سے قصب فیض کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی مختصر دعاؤں کی مختصر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے حضور ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کی اس پہلی دعا میں جس کو آپ نے مشاہدہ فرمایا، اس میں پہلی چیز جو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگارہ ہمارے روزوں کو روزہ گزاروں جیسا روزہ قرار دے، اور ہماری نمازوں کو نماز گزاروں جیسی نماز قرار دے. دیکھیں عزیزان محترم، صوم یعنی صائمین، خود صوم تین طرح کے ہیں، یعنی روزے تین طرح کے ہیں. ایک روزہ عام، پھر اس کے بعد روزہ خاص، اور پھر اس کے بعد خاص الخاص. یہ تین قسمیں علماء نے روزے کے بارے میں بیان کیے ہیں علماء نے. روزہ عام کس کو کہتے ہیں؟ روزہ عام وہ روزہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچاتا ہے. یعنی کہ مبتلات یعنی وہ تمام چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. یعنی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جس سے روزہ باطل ہو جائے. لیکن ممکن ہے وہ شخص اپنی آنکھوں سے کوئی جو ہے وہ گناہ کرے، یا مثال کے طور پر اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کوئی گناہ کرے. تو یہ پہلی قسم جو ہے وہ روزہ عام ہے کہ جس میں انسان صرف اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچاتا ہے. روزے کی جو دوسری قسم ہے وہ روزہ خاص ہے. روزہ خاص میں انسان مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعضاء و جوارح بھی خدا کی یاد میں رہتے ہیں. یعنی اس کی آنکھیں خدا کی یاد میں رہتی ہیں، اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ انجام نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ انجام نہیں دیتا، اپنے کانوں سے کوئی غیبت نہیں سنتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں خدا کی نافرمانی ہو. یعنی اس کے اعضاء و جوارح بھی خدا کی یاد میں رہتے ہیں. تو یہ روزے کی دوسری قسم ہے. اسی طرح سے روزے کی جو تیسری قسم ہے وہ روزہ خاص الخاص ہے. روزہ خاص الخاص کون سا روزہ ہے؟ وہ روزہ کہ جس میں انسان مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو اپنے اعضاء و جوارح سے خدا کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہری چیزوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کے علاوہ باطن میں بھی، یعنی اپنے روح میں، اپنے نفس میں بھی پروردگار کو یاد رکھتا ہے. یعنی اس کا باطن سراپا خدا کے وجود میں، خدا کی یاد میں قائم رہتا ہے. یعنی اپنے باطن سے پروردگار کو یاد رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ روزہ خاص الخاص خداوند متعال کے ان روزوں میں سے ہے کہ ان افراد میں وہ افراد رکھتے ہیں کہ جو خداوند کے متعال کے مقرب ترین بندے ہیں. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس کو اگر دیکھیں تو امیر المومنین خدا کی یاد میں اس قدر محو تھے کہ ان کا ہاتھ ید اللہ، ان کی عین عین اللہ، ان کی زبان لسان اللہ، ان کے کان اذن اللہ،
وہ خود ان کی صورت وجہ اللہ. تو عزیزان محترم دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جو واقعاً حقیقی روزہ گزاروں میں سے تھے. تو ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ کس طرح سے ہم روزہ رکھیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس کو. اسی طرح سے قائمین، قیام القائمین، ہم اپنے پروردگار سے دعا طلب کریں، پروردگار ہماری نماز کو نماز گزاروں جیسی نماز قرار دے. دیکھیں عزیزان محترم، نماز پڑھنے میں اور نماز کو اقامہ کرنے میں فرق ہے. قرآن کریم ہمیں نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہتا ہے. پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اچھا، نماز کو کیوں قائم کریں؟ کیونکہ نماز ستون دین ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز قائم رہے گی تو دین قائم رہے گا. جس معاشرے میں نماز قائم رہے گی، نماز زیادہ ہوگی، تو اس معاشرے میں فحشاء و منکرات نہیں ہوں گی. دیکھیں پروردگار کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر یہ نماز واقعاً حقیقی طور پر قائم ہو جائے اور انسان اپنے نفس سے اس نماز کو آغاز کرے، یعنی اپنے وجود سے اس نماز کو آغاز کرے، تو اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو انجام دے گا، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دے گا. جب یہ نماز معاشرے میں قائم ہو جائے تو یقیناً یہ معاشرہ پھر خدا کی بندگی کی طرف جائے گا، خدا کی سمت جائے گا، حق کی طرف جائے گا. دیکھیں اگر ہم نماز گزاروں کی مثال دینا چاہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نماز گزار اس دنیا میں نہیں گزرا. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ذوات اقدسہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نماز گزاروں کی. دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں کہ محراب عبادت میں اس قدر عبادت کرتی تھی، اس قدر کھڑے ہو کر عبادت کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے، آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے. اور اسی طرح سے محراب عبادت میں جب کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی میری بی بی، تو حدیث ہے کہ بی بی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی تو ظہر نورھا للملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. کہ بی بی جب محراب عبادت میں کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی تو ان کے نور سے آسمان میں ملائکہ کے لیے ان کا نور اس طرح سے روشن ہو جاتا تھا جس طرح سے ستاروں کی روشنی سے زمین روشن ہو جاتی ہے. تو یہ زہرا اس لیے لقب دیا گیا کہ فاطمہ زہرا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے نور سے پوری دنیا روشن ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے، ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا. تو یہ نماز گزاروں جیسی نماز ہم نے انجام دینی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے معاشرے کو حق کی طرف لے کر جائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بندگی کی طرف لے کر جائیں. جس ہدف کے لیے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے اس ہدف کی طرف ہم حرکت کریں. تو عزیزان محترم، اسی دعا میں ہم تیسری چیز جو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں وہ یہ کہ پروردگار ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر. دیکھیں غفلت کو تعبیر کیا گیا ہے نیند سے، اور اسی طرح سے موت سے. جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، یا نیند کی حالت میں انسان بے حس ہو جاتا ہے. تو اگر انسان غفلت میں رہے تو یقیناً وہ ضلالت کی طرف جائے گا، خدا کے امور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. یعنی خدا جس طرف اسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اگر وہ غفلت میں ہوگا تو وہ خدا کی سمت نہیں بڑھے گا. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں غفلت سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان متوجہ ہو خدا کی طرف، خدا کی سمت متوجہ ہو. اور اسی طرح سے آخری چیز جو ہم اس دعا میں طلب کریں اپنے پروردگار سے یہ دعا طلب کریں، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے جرم، ہم نے جو گناہ انجام دیے، ہم نے جو خطائیں انجام دی ہیں بخش دے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار ستار العیوب ہے، کیونکہ پروردگار غفار الذنوب ہے. اور خصوصاً یہ ماہ کہ جس کو ماہ رمضان کہا گیا ہے. ماہ رمضان کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں روایت میں ہے کہ سمی رمضان لأنہ یرمض الذنوب، کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو جب پروردگار نے یہ سفرہ ہمارے لیے بچھایا ہے تو آج ہم اپنی بندگی کا آغاز اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے پروردگار ہم سے چاہتا ہے. آخر میں اپنے پروردگار سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی درست انداز میں بندگی کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.